ہزار داستان بائے انور علی۔ تم بیٹا اپنے کمرے میں چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ کافی تمہارے کمرے میں ہی پئیں گے، کمال رائے نے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور ہاں پاپا، کھانا خوب پیٹ بھر کر کھائیے گا، آپ نے سارا وقت مجھے ہی کھلانے میں لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے الٹے ہاتھ میں ریسیور اٹھا لیا جس میں کم پٹیاں بندھی تھیں، پھر وہ ریسیور کان سے لگا کر دھیرے سے بولی، ہیلو۔ اوہ مصیبت، تو کہاں تھی؟ مہرو نے شرارتی لہجے میں کہا۔ رانگ نمبر، آرزو نے مہرو کی آواز پہچان کر کہا۔ خبردار جو ریسیور رکھا، تیرے ہوش اڑا دوں گی، مہرو نے وارننگ دی۔ ارے بھائی، اب پہلے اپنے ہی ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ آرزو جانے کیوں ایک دم سیریس ہو گئی۔ کیا ہوا آرزو، تم تو ایک دم پٹری سے اتر گئی ہو۔ میری مہرو، دونوں ہاتھ زخمی ہیں، بڑی مشکل سے ریسیور تھاما ہوا ہے۔ اوہ، کیا ہوا آخر؟ مہرو ایک دم گھبرا گئی۔ تو پریشان مت ہو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پھر بھی کچھ تو پتہ چلے۔ ہوا یہ کہ میں نے جنون میں آ کر کھڑکی کے شیشے پر دونوں ہاتھ مار دیے، شیشہ ٹوٹ گیا اور میرے ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ بابا مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے گئے۔ آرزو نے واقعے کو خاصا مختصراً کہہ کر بیان کیا۔ آخر یہ جنون کس بات پر چڑھا؟ مہرو نے پوچھا۔ یار، بابا نے اچانک رات کی رانی کٹوا دی، بس پھر کیا تھا، میں تو بفر گئی، آرزو نے مہرو کو بتایا۔ آرزو کچھ جواب دینے والی تھی کہ وہ اچانک دروازے سے داخل ہوا۔ وہ اوپر سے سیاہ تک سیاہ لباس میں تھا، اس کے چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے چلتا ہوا آرزو کے قریب آیا۔ یہ کیا تم بک بک کر رہی ہو؟ آرزو کے دماغ میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ ارے چپ کیوں ہو گئی، بتا، زیادہ زخمی تو نہیں ہوئی؟ ادھر سے مہرو بولی۔ ٹیلی فون فوراً بند کر دو، اسے حکم ملا۔ بولتی کیوں نہیں، کیا مر گئی؟ مہرو نے کوئی جواب نہ پا کر الجھ کر کہا۔ تب آرزو نے مہرو کو کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ آہ، تم آ گئے۔ آرزو نے بغیر رب کھولے، دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تم ذرا یہ پٹیاں کھولو۔ آواز میں بہت محبت تھی۔ آرزو نے بلا تعمل اپنے دونوں ہاتھوں سے پٹیاں اتار دیں۔ اپنے دونوں ہاتھ ملا لو۔ آرزو نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے کے انداز میں ملائے اور اوپر اٹھا دیے۔ اس نے کالے لباس کے اندر سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لے کر ایک لے لیے۔ ایک سکون کی لہر اس کے جسم میں داخل ہوئی۔ ابھی چند لمحوں پہلے جو اس کے ہاتھوں میں جلن سی ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور بولا، اب کھولو ہاتھ۔ جب آرزو نے اپنے ہاتھ کھول کر آنکھوں کے سامنے کیے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھوں پر ایک خراش بھی نہ تھی۔ آرزو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شکریہ، وہ بڑی ممنونیت سے بولی، اب تو کوئی شکایت نہیں مجھ سے۔ آرزو کو جواب دینے والی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کمال رائے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اچھا ہم چلتے ہیں، اس کے دماغ میں آواز آئی، اور پھر کمرے میں وہ کالے لباس والا نہ رہا۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا اور پھر تیزی سے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ پردہ اپنی جگہ ساکت تھا۔ آرزو پردے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی پٹیاں کھلی ہوئی بیڈ پر پڑی ہوئی تھیں۔ ارے بیٹا، تم نے پٹیاں کیوں اتاری؟ کمال رائے کی نظر اچانک بیڈ پر پڑی۔ بابا، اب ان پٹیوں کی ضرورت نہیں رہی، آرزو نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہاتھوں کے زخم خراب ہو جائیں گے، بینڈیج ضروری ہے، اس نے سمجھایا۔ بابا، زخم ہوں گے تو خراب ہوں گے نا، آرزو نے مسکرا کر کہا۔ یہ کیا تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ کمال رائے نے ستارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو میز پر کافی کے برتن سجا رہی تھی۔ بی بی، آپ ذرا اپنے ہاتھ تو دکھائیں، ستارہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ یہ لو، دیکھ لو، کوئی زخم تو ہے ہی نہیں، آرزو نے ستارہ کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پیچھے دونوں طرف سے دکھائے۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں پہ زخم تو دور کی بات، ایک خراش تک نہ تھی۔ یہ کیسے ہوا؟
कमाल राय ने आरज़ू की आंखों में देखते हुए कहा। बस हो गया बाबा। वो क्या जवाब देती। अच्छा ठीक है, तुम बताना नहीं चाह रही, कोई बात नहीं, आओ कॉफ़ी पिएं। कमाल राय ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। हाँ बाबा, कॉफ़ी तो मैं ज़रूर लूँगी। आरज़ू खुश खुश सोफे पर बैठ गई और खिड़की के इस पर्दे की तरफ देखने लगी जहाँ वो गायब हुआ था। खिड़की के टूटे शीशे लग चुके थे और पर्दे खिड़कियों पर अच्छी तरह फैले हुए थे। वहाँ कोई न था या इस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। सितारा की आंख में अभी नींद भरी हुई थी, लेकिन इस ख्वाब ने उसे परेशान कर दिया था। वो अभी सोना चाह रही थी, लेकिन इस ख्वाब ने उसकी नींद उड़ा दी थी। वो उठ बैठी। उसकी माँ अभी भी सो रही थी। उसने बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया, फिर मेज़ पर रखे टाइम पीस में वक्त देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। वो अमूमन 7 बजे उठा करती थी। आरज़ू कॉलेज जाती थी तो वो उसको नाश्ते 1-2 बार चक्कर भी करती थी। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो इसकी ज़रूरत पूरी कर देती थी। अभी 6 बजे थे। वो जानती थी अभी आरज़ू सो रही होगी। इसके कमरे में जाना बेकार था, लेकिन उसने जो ख्वाब देखा था इसकी बेचैनी इसे कमर उकसा रही थी। सितारा ने एक नज़र अपनी सोई हुई माँ पर डाली और अपने छोटे से घर से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर उसने कई मरतबा गहरे गहरे सांस लिए। बंगले के पीछे लॉन में कुछ देर टहली। सूरज अभी नहीं निकला था, लेकिन इसकी रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। कुछ देर टहलकर वो वहाँ से किचन में आई। वहाँ सिंक में रात के बर्तन पड़े थे, वो धोए, फिर चाय का पानी चढ़ाया और आरज़ू के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी आरज़ू अभी उठी ना होगी, लेकिन ख्वाब की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। दरवाज़ा बंद था, इसका मतलब था अभी आरज़ू उठी नहीं है। इसकी आदत थी कि वो जब उठ जाती तो अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल देती थी। सितारा आजकल आरज़ू दरवाज़ा लॉक करके नहीं सोती थी। हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक रही है। अंदर से आरज़ू की आवाज़ आई। वाशरूम में नहाने जा रही थी। आप उठ गई? हाँ, मैं तो उठ गई। तुझे क्या हुआ कि तूने खुदा न खास्ता नाश्ता तो तैयार नहीं कर लिया? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं बीबी, मैं अभी चाय का पानी रख कर आई हूँ। उसे पुरदिलचस्प नज़रों से देखा। बीबी, क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप 2 मिनट रुक जाए? हाँ, रुक जाती हूँ। कोई ख़ास बात है क्या? हाँ बीबी, बात है। मैंने काले लिबास को देखा है। अरे क्या कह रही है तू? कहाँ देखा? क्या अपने घर में? आ अंदर आ। आरज़ू ने, जो अभी तक सितारा से दरवाजे पर ही खड़ी बातें कर रही थी, उसे कमरे में आने का इशारा किया। दोनों साथ सोफे के नज़दीक आईं। आरज़ू सोफे पर बैठ गई। उसने सितारा को भी अपने पास बैठने का इशारा किया। अभी दरवाज़ा खुला था। सितारा दौड़ी हुई गई। उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर सोफे पर आकर बैठ गई। आरज़ू को अजीब सी नज़रों से देखने लगी। हाँ सितारा, बता, तूने उस काले लिबास वाले को क्या अपने घर में देखा? नहीं बीबी, मैंने उसे ख्वाब में देखा। अच्छा, ज़रा अपना ख्वाब सुना। बीबी, मैंने देखा कि वो रात की रानी वाली जगह पर खड़ा है। वो मुकम्मल तौर पर स्याह लिबास में पोशीदा था और अचानक मैं लॉन में निकल आई। अपने ढीले ढाले लिबास से करीब आने का इशारा किया। मैं उसके करीब गई तो वो बड़ी अफसरदगी से बोला, हमारा मस्कन उजाड़ दिया है, अब हम यहाँ से रहें। देखो, तुम सब लोगों से कह देना हम अपनी आरज़ू को साथ यहाँ से ले जाएंगे। अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। अभी मैं ये कहने वाली थी कि नहीं, आप ऐसा नहीं करें, मगर वो आनन फानन नज़रों से ओझल हो गया। सितारा ने अपना ख्वाब सुना दिया। अच्छा। आरज़ू ने एक गहरा और ठंडा सांस लिया। ये तो कोई अच्छा ख्वाब नहीं। इसीलिए बीबी, मैं अपना ख्वाब सुनाने के लिए बेचैन हो रही थी। फिर वो कॉल कर रही थी कि सरवरी इसके कमरे में आ गई। आरज़ू ने इसके चेहरे को गौर से देखा। सरवरी उसे कुछ बेचैन आने के लिए बेताब नजर आई। हाँ सरवरी, आरज़ू उससे मुखातिब हुई। बीबी, मैंने एक ख्वाब देखा है। अच्छा, तुमने क्या देख लिया? एक काले कपड़ों वाला आदमी है। इसने अपना मुंह भी ढांप रखा है। वो मेरे कमरे में खड़ा नजर आता है। मैं डर कर इससे पूछती हूँ, तू कौन है? तो वो जवाब देता है कि हमारा घर उजाड़ दिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन याद रखना अकेले नहीं जाएंगे। हम कल रात आरज़ू को यहाँ से ले जाएंगे। कोई हमें रोकने की कोशिश ना करे। सरवरी अपना ख्वाब सुनाकर आरज़ू का चेहरा देखने लगी। कोई बात नहीं सरवरी, तुम परेशान मत हो, मैं कॉलेज से आकर फिर बात करूँगी।
اور جب وہ کالج پہنچی تو مہرو اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ آرزو نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، وہ اسے کچھ پریشان نظر آتی تھی۔ مہرو، کیا تو نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ آرزو کی بات سن کر مہرو حیرت سے آرزو کا چہرہ تکنے لگی۔ میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ آرزو نے اسے حیرت زدہ دیکھ کر بات دہرائی۔ تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا تو ہے، پر یہ بات تجھے کیسے معلوم ہوئی؟ مہرو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر چلو، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آرزو اس کا ہاتھ پکڑ کر کالج میں داخل ہوئی اور پھر دونوں ایک مناسب جگہ دیکھ کر سیڑھی پر بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو، تم نے کیا دیکھا؟ آرزو نے پوچھا۔ میں نے کوئی اچھا خواب نہیں دیکھا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آج صبح سے میں خواب ہی سنے جا رہی ہوں۔ یہاں آ کر تجھے کالج کے گیٹ پر اپنا انتظار کرتے پایا تو میرے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا کہ تو نے بھی ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب 100% مجھ سے متعلق ہے۔ آرزو نے ہنس کر کہا۔ اچھا، یہ خواب یقیناً تجھ سے متعلق ہے، لیکن کوئی اچھا خواب نہیں ہے۔ وہ بولی۔ تو نے کسی کالے لباس والے کو دیکھا ہے، سر سے پاؤں تک ڈھانکا ہوا؟ آرزو نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ یہ سن کر مہرو اچھل پڑی اور آرزو کو کچھ اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ ہاں آرزو، میں نے دیکھا کہ کالے لباس والا شخص اچانک واش روم کے دروازے سے برآمد ہوا۔ میں بیڈ پر لیٹی پڑ رہی تھی، جو ہی میری نظر اس پر پڑی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، ڈرو مت، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس ہم اتنا بتانے آئے ہیں کہ آرزو ہماری ہے، ہماری ہی رہے گی، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہارا بھائی بھی نہیں۔ مہرو یہ بتا کر چند لمحوں کے لیے رکی تو آرزو نے کہا، پھر اس نے کہا ہوگا کل رات وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہاں واقعی، اس نے بالکل یہی کہا۔ مہرو نے حیرت زدہ ہو کر فوراً تصدیق کی۔ اب میں کیا کروں؟ آرزو نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھا مہرو، کیا میں نے ٹھیک نہیں کہا تھا؟ مہرو نے اس سے پوچھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ میں نے نکاح سے اسی لیے انکار کیا تھا، اب تمہاری سمجھ میں آیا؟ وہ سب کچھ برباد کرنے پر تل گیا ہے۔ بابا نے یہ غلطی کی کہ رات کی رانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وہاں اس کا مسکن تھا، اس کا مسکن اجڑ گیا، اس کی آرزو کو کسی کی منکوہہ بنا دیا گیا۔ آخر وہ کب تک چپ رہے گا؟ اب ایک ایک کر کے سب کے خواب میں آ رہا ہے۔ ستارہ نے یہی خواب دیکھا، سربنی نے دیکھا، اور تم نے یہی ایک خواب دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کس کس کے خواب میں آئے گا۔ آرزو نے بے بسی سے کہا۔ جانے وہ کیا کرے گا؟ وہ کون ہے؟ مہرو نے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، بڑا زبردست ہے، اسے زیر کرنا آسان نہیں۔ کیا وہ واقعی تمہیں لے جائے گا؟ اسے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہائے آرزو، ایسا نہ کہو، کیا تم چلی جاؤ گی؟ میں اس کے سامنے موم کی گڑیا جیسی ہوں، اسے دیکھتے ہوں تو پگھلنے لگتی ہوں، اسے سامنے پا کر میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ آرزو نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پریشان مت ہو آرزو، میں گھر جا کر ماموں سے بات کروں گی، وہ کسی عامل سے مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ کسی چھوٹے موٹے عامل کے بس کا نہیں، وہ اتنا زہریلا ہے کہ محض پھنکار مار دے تو وہ بندہ چل بسے۔ کیا وہ کوئی سانپ ہے؟ مہرو خوفزدہ ہو کر بولی۔ ہاں، وہ ایک سانپ ہے، اس کا نام رنتارو ہے۔ آرزو نے کہا۔ تو اس کا نام بھی جانتی ہے؟ کیا سانپوں کے نام بھی ہوتے ہیں؟ تو نام کی بات کرتی ہے، ان کی ایک دنیا ہے، میرا بچپن اسی دنیا میں گزرا ہے۔ تو نے اس بات کا ذکر تو کیا ہے لیکن کبھی تفصیل نہیں بتائی، ذرا تفصیل سے بات کر۔ کوئی فائدہ نہیں مہرو، مجھے ڈر ہے اگر میں نے تفصیل بتائی تو تجھے کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ آرزو نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی کہ مہرو سہم گئی۔ چل پھر جانے دے، وہ جلدی سے بولی۔ آرزو اس کی گھبراہٹ پر مسکرا کر رہ گئی۔ بابا، وہ کل رات مجھے لے جائے گا، آرزو نے کمال رائے سے کہا۔ وہ اپنے باپ کے لیے شام کی چائے لائی تھی۔ ٹرے اس نے شیشے کی میز پر رکھی اور چائے نکال کر اپنے باپ کو دیتے ہوئے اس نے جو بات کہی، اس نے کمال رائے کو چونکا دیا۔ کون لے جائے گا؟ بیٹا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کمال رائے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بابا،
وہ جس کا آپ نے مسکن اردو نے سمجھایا۔ میں نے تو کسی کا مسکن نہیں اجاڑا، کمال رائے بھول گیا۔ رات کی رانی کو کٹوا کر آپ بھول رہے ہیں، آرزو نے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، اچھا یاد آ گیا بابا، وہ سب کو نظر آیا ہے۔ آرزو بولی، کس کس کو؟ بابا، اسے ستارہ نے دیکھا، ستارہ کی ماں سروری نے دیکھا اور میری دوست مہرو نے دیکھا۔ اچھا، وہ ان تینوں کے سامنے نہیں آتا؟ بابا، وہ حقیقت میں نہیں آیا، خواب میں آیا۔ اس نے مختلف انداز میں ایک ہی بات کہی کہ وہ کل رات کو آرزو کو یہاں سے لے جائے گا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو روک لے۔ بابا، آپ مجھے بچا لیں، میں اگر ایک بار یہاں سے چلی گئی تو پھر مجھے کبھی نہیں پا سکیں گے آپ۔ آرزو کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ارے آرزو، تم پریشان مت ہو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں اسے گولیوں سے بھون دوں گا، گولیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا تم یوں کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، ستارہ کو اپنے ساتھ رکھو اور کمرہ اندر سے لاک کر لو۔ کمال رائے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، میں اس اثنا میں مسئلے کا حل تلاش کرتا ہوں۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے۔ آرزو نے اپنے باپ کو کچھ اس طرح دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور پھر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ آرزو، کمال رائے نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ جی بابا، وہ جاتے جاتے رک گئی۔ بیٹا چائے تو پی لو۔ نہیں بابا، جی نہیں چاہ رہا۔ اچھا ادھر تو آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں چائے پی لوں پھر چلی جانا۔ جی بابا۔ آرزو خاموشی سے اپنے بابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑے انہماک سے کمال رائے کو دیکھنے لگی۔ جب وہ اکبر اسپتال کے گیٹ پر پہنچا تو اس وقت 5 بج رہے تھے۔ کمال رائے نے اپنی گاڑی ایک محفوظ جگہ پر پارک کی اور پھر کار سے اتر کر بلی والے بابا کی طرف بڑھا۔ وہ دیوار کے زیر سایہ حسب معمول موجود تھا۔ دیوار سے کمر ٹکائے ایک ٹک سامنے کی طرف دیکھے پاؤں پر بیٹھا بابا کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جب کمال رائے بابا کے نزدیک پہنچا تو بلی کے بچے نے کمال رائے کو گردن گھما کر دیکھا اور پھر بیگ کے پیچھے چھپ گیا۔ کمال رائے خاموشی سے بابا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا نے اس کے بیٹھتے ہی اپنی آنکھیں کھولیں اور کمال رائے کو گھور کر دیکھا۔ کمال رائے اس کی چمکتی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ کیوں آیا ہے؟ بابا نے اچانک پوچھا۔ بابا، میں پریشان ہوں، مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ بابا، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ میری آرزو کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بکواس کرتا ہے، وہ کیا اس کا باپ بھی کسی کو نہیں لے جا سکتا۔ ہم اس خبیث کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بابا، پریشان کیسے نہ ہوں، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس میں میری جان ہے۔ اچھا ڈرتا ہے، پھر ایسا کر، میں سمجھ گیا تو پھر جا۔ ہم اپنی بلی کے بچے سے باتیں کر رہے تھے، وہ تجھے دیکھ کر بیگ کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ بابا نے بیگ کی طرف دیکھا۔ آجا بھائی، باہر نکل آ۔ بلی کا بچہ فوراً باہر نکل آیا اور 2 ٹانگوں پر بیٹھ کر منہ اٹھا کر بابا کو دیکھنے لگا۔ بلی والے بابا نے فوراً اپنی نظریں سامنے جما دیں۔ اب کمال رائے کا وہاں بیٹھنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک آیا، گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور اس کا رخ ڈیفینس کی طرف کرنے کے بجائے گلشن اقبال کی جانب پھیر دیا۔ کمال رائے محمود رشید کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ سامنے صوفے پہ رامیش خیال بھی موجود تھا۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے تھے اور اس مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ حل تو موجود تھا، بلی والے بابا نے حل خود ہی بتایا تھا۔ اب صرف یہ سوچنا تھا کہ آرزو کو ڈیفینس سے نکال کر کہاں پہنچایا جائے کہ وہ محفوظ رہے۔ محمود رشید کا خیال تھا اسے گلشن اقبال لے آئیں۔ کمال رائے کو اسے گلشن اقبال لے آنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ آرزو رامیش خیال کی بیوی تھی، اس کا نکاح تھا، اسے گلشن اقبال چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کمال رائے کے خیال میں مسئلہ اس سے بھی حل نہیں ہوتا۔ اس خبیث کے لیے گلشن سے ڈیفینس تک پہنچ جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا خیال ہے آرزو کو یہاں لا کر کوئی بات نہیں بنے گی۔ سوچنے والی بات ہے کہ جب وہ شخص مہرو کے خواب میں آ کر دھمکی دے گیا تو اس کا مطلب ہے وہ اس جگہ، اس مکان سے واقف ہے۔ آرزو اسے ڈیفینس میں نہ ملی تو وہ سیدھا گلشن کا رخ کرے گا۔ کمال رائے نے دلیل دی۔ ارے ہاں، ہم نے مسئلے کو اس طرح تو سوچا ہی نہیں۔
یہ گھر تو پہلے ہی اس کی نظروں میں ہے۔ رامیش خیال کی قوت گویائی سے محروم کر کے وہ یہاں کا پتہ جان چکا ہے۔ ماموں رشید نے اس دلیل کی تائید کی۔ پھر رامیش نے سوال کیا، آرزو کو کراچی سے دور لے جانا ہوگا، کمال رائے نے کہا۔ لیکن کہاں؟ ماموں بولے۔ میرا خیال ہے اسے روشن گوٹ بھیج دیا جائے، کمال رائے نے تجویز پیش کی۔ خیال تو برا نہیں، ماموں رشید نے کہا، لیکن اسے روشن گوٹ لے کر کون جائے گا؟ کمال رائے نے ماموں رشید کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رائے صاحب، کیا آپ خود نہیں جانا چاہتے؟ ماموں نے پوچھا۔ جی، میں خود نہیں جانا چاہتا، میں بنگلے میں رہنا چاہتا ہوں، لاکہ اگر وہ آرزو کو نہ پا کر کوئی تخریبی کارروائی کرے تو میں وہاں موجود ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ملازمین پر کوئی مصیبت آ جائے، کمال رائے نے بتایا۔ ویسے آرزو کو روشن گوٹ بھجوانا کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ اور گارڈ کے ساتھ اس کو بھیج دوں، وہ آرام سے حویلی پہنچ جائے گی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اسے تنہا بھیجنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ رائے صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، میں آرزو کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ماموں رشید نے فوراً پیشکش کی۔ ماموں، آپ اکیلے نہ جائیں، میں بھی چلوں گا، رامیش نے کہا۔ کمال نے ایک نظر رامیش کو دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے آپ دونوں ہی چلے جائیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں جائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ماموں نے خوش دلی سے کہا۔ کب جائیں گے؟ کمال رائے نے پوچھا، پھر ان کے جواب دینے سے پہلے ہی بولا، میرا خیال ہے کل صبح 7:30 بجے تک نکل جائیں اور میری جیپ لے جائیں۔ ٹھیک ہے، گاڑی تو خیر ہم اپنی بھی لے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے سفر کے لیے جیپ بہتر رہے گی، ماموں رشید نے کہا۔ جب پورا پروگرام طے ہو گیا تو کمال رائے ان کے گھر سے اٹھ آیا۔ آرزو بڑی بے دلی سے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی۔ کمال رائے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی محبت آمیز لہجے میں بولا، آرزو کیا ہوا؟ کھانا کھاؤ نا بیٹا۔ جی بابا، لے رہی ہوں، آرزو نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے پریشان نظر آتی ہو، کمال رائے نے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ جی بابا، پریشان تو ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ اس کی دھمکی کی وجہ سے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ جی بابا، آرزو نے گردن ہلائی۔ تم فکر مت کرو بیٹا، اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے، تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا حل نکالا ہے بابا؟ آرزو نے پوچھا۔ صبح 7 بجے تیار رہنا، میں تمہیں کالج نہیں روشن گوٹ بھیجوں گا، وہ بولا۔ روشن گوٹ؟ آرزو سمجھ نہ سکی۔ رشید صاحب اور رامیش خیال تمہارے ساتھ جائیں گے، مزید وضاحت کی۔ اور آپ بابا؟ سوال ہوا۔ میں احتیاطاً گھر پر رہوں گا، پھر 1-2 دن میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، جواب ملا۔ آپ یہاں اکیلے رہیں گے؟ نہیں بابا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، وہ گھبرائی۔ تم میری فکر بالکل مت کرو، میری موجودگی یہاں بہت ضروری ہے، تاکہ وہ ہمارے بارے میں کچھ غلط اندازہ نہ کر سکے، اسے پتہ نہ چلے کہ تم کہاں ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ یہاں کے کسی فرد کو پریشان نہ کرے، کمال رائے نے اسے سمجھایا۔ اچھا بابا، جیسی آپ کی مرضی، آرزو نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ آرزو، اگر آج رات تم اپنے بیڈ روم میں نہ سو تو کوئی حرج تو نہیں نا؟ نہیں بابا، آرزو نے سادگی سے کہا۔ پھر تم میرے بیڈ روم میں سو جاؤ اور اپنے ساتھ ستارہ کو سلا لو یا سروری کو، جس کو چاہو، میں اوپر والے بیڈ روم میں سو جاؤں گا، کمال رائے نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، آرزو نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں ستارہ کو اپنے ساتھ سلا لوں گی، ویسے پتہ نہیں بابا، میرے دل پر گھبراہٹ سی ہے۔ بیٹا، انسان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، یقین کی طاقت، تم بے فکر ہو جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کمال رائے نے بڑے مستحکم انداز میں کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے ضروری چیزیں سمیٹ کر کمال رائے کے کمرے میں آ گئی۔ ستارہ نے بیڈ کے برابر قالین پر اپنا گدا بچھا لیا اور پھر آرزو سے بولی، بی بی آپ آرام سے لیٹ جائیں، لائیں میں آپ کے پاؤں دبا دوں۔ آرزو خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ستارہ نے اس کے خوبصورت گورے گورے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے اور بہت آہستہ آہستہ نرمی سے انہیں دبانے لگی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ستارہ نے محسوس کیا کہ آرزو سو گئی ہے۔ اس نے دھیرے سے اس کے پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھے اور ایک نظر اسے دیکھا، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ ستارہ نے وقت دیکھا، ابھی تو 10 بجے تھے۔
उसे हैरत हुई, आरज़ू इतनी जल्दी कैसे सो गई। खैर, उसका सो जाना ही उसके हक में बेहतर था। सितारा ने इसके बेड से उतरकर दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। उसने वॉशरूम की लाइट जलाकर अंदर का जायज़ा लिया, फिर लाइट बुझाकर दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दिया। फिर उसने एक एक करके तमाम लाइटें बुझा दी, सिर्फ नाइट बल्ब जलने दिया। कमरे में फुल एसी चल रहा था। सितारा ने उसे कम किया, अलमारी से एक मोटी चादर निकालकर आरज़ू को उड़ाई। आरज़ू ने लिबास तब्दील नहीं किया था। वो शब ख्वाबी का लिबास पहनकर सोने की आदी थी। पैर दबाने से उसे इतना आराम मिला कि उसे लिबास तब्दील करने का होश ही न रहा। आरज़ू अपना एक हाथ सर के नीचे रखे हल्की सी करवट लिए महवे ख्वाब थी। सितारा धीमे उजाले में इसकी सूरत देखने लगी। इसके चेहरे पर बला की मासूमियत बिखरी हुई थी और चेहरा इस कदर प्यारा लग रहा था कि सितारा का जी चाह रहा था बस देखे जाए और यूं ही सुबह हो जाए। इसे क्या देखती है? एक मर्दाना आवाज़ अचानक सुनाई दी और सितारा की सिट्टी गुम हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने सहमी हुई नज़रों से पूरे कमरे का जायज़ा लिया। कमरे में कोई आदमी नहीं था। फिर ये कौन बोला था? किसने कहा था? अरे क्या देखती है? तब उसे ख्याल आया, ये आवाज़ पीछे से आई, न दाएं से न बाएं से। ये आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती। शायद ये उसका वहम था। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला, उसे ऑन किया, 1-2 नंबर दबाए, फिर कुछ सोचकर मोबाइल ऑफ कर दिया और उसे तकिए के नीचे रख कर लेट गई। सितारा की जब आंख खुली तो इसके तकिए के नीचे से आवाज़ आ रही थी। ये मोबाइल फ़ोन की घंटी थी। इसने जल्दी से मोबाइल निकालकर कान से लगाया और बोली, हेलो। सितारा इधर से कहा गया, जी मालिक। सितारा मुअद्दबाना अंदाज में बोली, आरज़ू को उठाओ, 6 बज रहे हैं, 7 बजे तक तैयार हो जाना। कमाल राय ने हिदायत दी। जी अच्छा मालिक। ये कहकर उसने बेड पर नज़र डाली और फ़ौरन चीखी, मालिक क्या हुआ? कमरे में नहीं है बीबी, बीबी यहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? वॉशरूम में होगी। 1 मिनट मालिक। ये कहकर वो उठी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। उसने एहतियातन लाइट भी जला ली, वॉशरूम चेक किया, फिर मोबाइल पर बोली, मालिक वो वॉशरूम में भी नहीं है। कमरे का दरवाज़ा चेक करो, लॉक लगा हुआ है। सितारा ने कमरे का ताला चेक किया, वो खुला हुआ था। उसने फ़ौरन फ़ोन पर इतला दी, तुम फ़ोन बंद करो, आरज़ू को उसके कमरे में देखो, मैं नीचे आ रहा हूँ। जी मालिक। सितारा मोबाइल ऑफ करके फ़ौरन कमरे से बाहर निकली। आरज़ू का कमरा बराबर ही में था। उसने बेताबी से हैंडल पर हाथ रखकर दबाया। दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा अंदर से बंद था। इतने में कमाल राय भी ऊपर नीचे आया। उसने दूर ही से सवाल किया, क्या हुआ? मालिक दरवाज़ा अंदर से बंद है, सितारा ने इतला दी। कमाल राय के पास इस कमरे की चाबी मौजूद थी। उसने जल्दी से ताला खोला और सितारा से कहा, अंदर जाकर देखो। सितारा कमरे में दाखिल हुई। उसने दूर ही से आरज़ू के बेड पर नज़र डाली। वो अपने बेड पर मौजूद थी। कमरे में एक धीमी सी खुशबू महसूर कुन फैली हुई थी। आरज़ू बेड पर मदहोश पड़ी थी। सितारा ने जल्दी से उस पर चादर डाली और फिर पलटकर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलकर उसने कहा, मालिक आ जाएं, बीबी यहाँ सो रही हैं। सुपर हाईवे पर पजीरो किसी रॉकेट की तरह उड़ी जा रही थी। गाड़ी रामेश ख्याल चला रहा था और इसके बराबर आरज़ू बैठी थी। पिछली सीट पर मामून रशीद नीम दराज मोहम्मद मुस्तैद बैठा था। एक पेट्रोल पंप नज़दीक आता देखकर लाल मोहम्मद ने पीछे से जोर से कहा, साहब जी पेट्रोल लेना है। अच्छा। रामेश ने इसकी बात सुनकर बोल दिया और पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक ली। लाल मोहम्मद गाड़ी से नीचे उतरा, टैंकी में पेट्रोल भरवाने लगा। एक मोटरसाइकिल वाला भी पेट्रोल भरवा चुका था। वो मोटरसाइकिल की टंकी का ढक्कन कस रहा था। उसने वैसे ही पजीरो की विंड स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। इसने विंड स्क्रीन के पीछे रामेश ख्याल को देखा तो चौंक गया। फिर इसने जब बराबर बैठी एक हसीन लड़की को देखा तो मज़ीद हैरत ज़दा हुआ। फिर ढक्कन बंद करते करते उसने पूरी गाड़ी का जायज़ा ले लिया। लाल मोहम्मद तो बाहर खड़ा ही था। उसने आराम से बैठे मामून रशीद को भी देख लिया। फिर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। एक बहुत बड़ा केस उसके हाथ आ गया था। इस केस पर तो उसकी तरक्की हो सकती थी। वो उछलकर गाड़ी पर बैठा, एक ज़बरदस्त लगाई और तीर की तरह पेट्रोल पंप से निकला। थोड़ा सा आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी
और सड़क से नीचे उतर कर एक झाड़ी की ओट में बैठ गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर जल्दी जल्दी एक नंबर मिलाया। नंबर मिलाने के बाद वो पेट्रोल पंप की तरफ भी देखता जाता था। नंबर मिलते ही मोटरसाइकिल वाले ने बड़ी बेचैनी उस तरफ से टेलीफोन उठाए जाने का इंतज़ार किया। कोई तीसरी घंटे पर एक बहुत सख्त करख्त आवाज़ सुनाई दी। हेलो मालिक, मैं आपका नमकख्वार राजू। राजू ने बड़ी इनकिसारी से कहा, ओ ख्वार, मैंने तुझे मोबाइल इसलिए लेकर तो नहीं दिया कि सुबह ही सुबह मुझे परेशान करना शुरू कर दे। अभी तो मेरी आँख भी नहीं खुली। अच्छा जल्दी बोल, क्या परेशानी है? उधर से डांट भरी आवाज़ सुनाई दी। मालिक, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। राजू ने डांट की परवाह नहीं की। तुझे जिस मकसद से कराची भेजा था वो काम हो गया, पहले उसकी बात कर। मालिक, वो तो हो ही गया। इस काम की तो आप फिक्र ही ना करें, एक बिल्कुल नई खबर सुने। अच्छा नमक हराम, आगे बोल, जल्दी कर। मालिक, मैंने अभी छोटे साहब को देखा है। छोटे साहब? और भाई कौन छोटे साहब? मालिक, रामेश ख्याल को। पजीरों में हैं, बराबर एक खूबसूरत लड़की बैठी है, पीछे इनके मामू बैठे हैं और एक ड्राइवर है। राजू ने जल्दी जल्दी खबर सुनाई। ये अजीब खबर थी। हैं? क्या कहा? ज़रा फिर से बता। इस खबर ने अपना रंग जमाया। मालिक, छोटे साहब यानी रामेश साहब एक बहुत हसीन लड़की के साथ एक पजीरों में सफ़र कर रहे हैं। उनके साथ मामू रशीद हैं और एक ड्राइवर। राजू ने खबर दोहराई। ओह, लड़की कौन है ये बता। रशीद की बेटी मेहरू तो नहीं? इसने ऐनक लगाई हुई है? नहीं मालिक, राजू बोला। थोड़ा उसका रंग सांवला है? उधर से फिर तस्दीक हुई। नहीं मालिक, ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। राजू ने सारा शुबा मिटा दिया। अच्छा, इन लोगों का रुख किधर है? फ़िलहाल तो सुपर हाईवे पर है, हैदराबाद की जानिब रुख है। लेकिन पजीरो किसकी है? रशीद के पास तो पजीरो नहीं, ना ही रामेश के पास है। मालिक, इस गाड़ी को और इसमें मौजूद ड्राइवर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मालिक, ये रोशन गोट की गाड़ी है। रोशन गोट? ये नाम सुनकर कुछ इस अंदाज में लिया गया जैसे उसके दिल में आग सी लग गई हो। जी, रोशन गोट, राजू ने अब ज़रा मुस्कुराते हुए कहा। ओह राजू, ये तो खेल ही कुछ और है। वाह भाई, तूने तो कमाल कर दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त नमकख्वार निकला तू। बस देख लिया मालिक, आपके नमकख्वार ने आपको कभी मायूस नहीं किया। इस वक्त तू कहाँ है? मालिक, मेरी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी है और मैं ढिलवान में झाड़ियों की ओट में हूँ। समझो ज़रूरत से बैठा हुआ हूँ और कान से मोबाइल लगा रखा है। आंखें दूर पेट्रोल पंप पर हैं और मालिक वो पजीरो पेट्रोल पंप से निकल रही है। राजू ने कमेंट्री शुरू की। राजू, बड़ी होशियारी से इसका पीछा कर, मैं रास्ते में नाकाबंदी कराता हूँ। मेरे नमकख्वार, तूने आज बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनाई है, तेरा इनाम पक्का। उधर से बड़ी खुशदिली से कहा गया। मेहरबानी मालिक, आपकी मेहरबानी। अच्छा मालिक, पजीरो मेरे पीछे से गुजर गई है, मैं अब खड़ा होता हूँ। हाँ, जा जल्दी कर, मुझे इनकी नक्लो हरकत से बाखबर रख। ये कहकर उधर से रिसीवर रख दिया गया। राजू फौरन खड़ा हो गया। वो एक आम सी शक्ल सूरत का बंदा था, शलवार कमीज पहने था, सर पे टोपी थी। उसने मोबाइल जेब में डाला और फुर्ती से मोटरसाइकिल पे सवार हुआ और पजीरो के ताक़ुब में लग गया।